بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلاؤ اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ سید فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگی کانوں سے بھر پڑی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کانا کھایا تو کانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ کانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پھر سے سر بسجود ہو گئی اور اس طرح دعا مانگنے لگی، مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کی امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دعا سے فارغ ہوئی، ادھر جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار امتیوں کو بخش دیا ہے اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ دوستو اور عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔